پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھا کر فرمانے لگے بھائی کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ فرمانے لگے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں روزہ رکھوں لیکن میں نے پھر گرا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا بھائی کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، پر روزہ رکھنا بھی آپ نے ہی توجہ دلوائی ہے، یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا اس لیے بتا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میرا ارادہ تھا لیکن میں نے گرا دیا۔ حضور نے دوسرا سوال پوچھا، فرمایا بھائی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے میں نے فٹافٹ عرض کی کہ یا رسول اللہ ابھی ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے، گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے، یعنی گھر جائیں گے تو ہی کسی بیمار کی تیمارداری کریں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جا، ذرا رک، گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ہے۔ فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جا، ذرا رک تو صحیح۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں چپ کر گیا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ صبح فجر کی نماز سے پہلے میں اٹھ پڑا، یا رسول اللہ عبد الرحمن ابن عوف، یا رسول اللہ مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے اور فجر سے پہلے اٹھتا ہے، اور رات سے وہ مسجد نہیں آ رہا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، اور یا رسول اللہ مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے، تو میں فجر سے آنے سے قبل عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے آیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں ہلکا ہلکا سا ڈھیلا پڑ گیا۔ رسول پاک نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا بھائی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے پھر سے عرض کی کہ یا رسول اللہ بھی فجر کی نماز ادا کی ہے، گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو ہی کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جا، رک تو صحیح، گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور میں چپکے سے جناب صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ نقطہ حاصل کر لیا تھا کہ سونا راضی کن کاموں سے ہوتا ہے۔ فرمایا لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، میں چپکے سے جناب صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور مجھے پتا تھا بولنا اسی نہیں ہے، یہ نقطہ انہوں نے پا لیا تھا کہ سونا راضی کن کاموں سے ہوتا ہے۔ تو میرا دل کر رہا تھا میں کہوں کہ جناب دو جواب۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ صبح اٹھا ہوں فجر کے وقت تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ پڑا، میرے وضو کرتے سنتیں ادا کرتے ماں سے کہنے لگا کہ بھوک لگ رہی ہے، تو ماں نے 2 روٹیاں بنا دی، ایک روٹی اس نے کھا لی تھی، دوسری روٹی اس کے ہاتھ سے۔ ہم گھر سے نکلے تو دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا، مسکین کھڑا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں اور کسی کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا ہوں، صدیق اکبر سب سے پہلے تیرا دروازہ کھلا ہے، تو یا رسول اللہ میں آنے سے قبل وہ روٹی اس فقیر کو اس مسکین کو کھلا کر آیا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرما۔